کس پہ رش کر رہے ہو؟ رش کرنا ہے تو ان لوگوں پہ کرو جن کی زندگیاں اللہ کی فرما برداری پہ گزرے، جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے، ان پہ رش کرو۔ روئے زمین پہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک، وہ خوش نصیب ہیں، ان پہ رش کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرعون قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین پہ دھنستا چلا گیا، اس کا پورا محل اور اس میں جتنا خزانہ تھا، خزانہ بھی ایسا معمولی نہیں تھا، بہت بڑا سرمایہ دار، اس کے خزانوں کی صرف چابیوں کے لیے ایک بڑی جماعت درکار، صرف چابیوں کی لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَالْقُوَّةِ۔ وہ پورا محل اپنے خزانے کے ساتھ ماں قارون زمین پہ دھنستا چلا گیا، اور پورا کا پورا زمین پہ دھنس گیا۔ وہ جو کل دیکھ کے رش کر رہے تھے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارا معاملہ اس کے ساتھ نہیں، تو نے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، آخرت کا گھر اور آخرت کی کامیابی اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے۔ اب تو سب چاہتی دنیا کی بڑائی ہے، اب تو یہ بت بن چکا ہے، اسٹیٹس ایک بت بن چکا ہے، بڑائی، بس اسی پہ ساری دولت لگ رہی ہے کہ کس طرح میری شہرت ہو جائے، بس لوگوں کی زبانوں پہ میری تعریف ہو جائے بس۔ فرما آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت کہتا ہے مکڑی کو۔ شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں اللہ کے مخلص بندوں کی بھی آزمائش ہوا کرتی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ رب العزت کھرے کھوٹے کی پہچان دنیا کو کراتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان آزمائشوں کی وجہ سے منافق اور مومن الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ مومن اس آزمائشوں میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے، مومن اس آزمائش اور امتحان میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے، اور منافق دینی زندگی سے دستبردار ہو جاتا، اللہ کے حکموں سے دستبردار ہو جاتا۔ فرمایا یہ آزمائش آئے گی اللہ کے ولیوں پر، نیکوں پر، پرہیزگاروں پر بھی آتی، لیکن نیک آدمی آزمائش میں، تکلیف میں، اس امتحان کے گھڑی میں بھی اللہ سے وفاداری نبھاتا ہے۔ پھر حضرات انبیاء کا تذکرہ فرمایا جو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ حضرت نوح 950 سال تک اپنی قوم کی زیادتیاں اور اپنی قوم کی ناانصافیاں برداشت کرتے رہے، اور اپنی قوم کی طرف سے آنے والی سختیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور برداشت کیا، لیکن اللہ کی وفاداری میں فرق نہیں آیا۔ پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت لوط کا تذکرہ، اور پھر ان قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ۔ پھر قوم مدین، حضرت شعیب کا تذکرہ ہے، قوم کو تلقین کی اللہ کی طرف رجوع کرو، آخرت کو یاد کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن قوم نہ مانی۔ پھر اللہ نے فرمایا عاد ہے، ثمود ہے، قوم لوط ہے، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، ہم نے انہیں پھر پکڑا۔ اور پکڑا کیوں؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، گناہوں کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوتا ہے، گناہوں کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہوتا ہے، گناہوں کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ اگرچہ آپ نیکیاں زیادہ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے لیے اپنی زندگی میں گناہ نہ رہنے دو، اس لیے کہ گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوتا ہے۔ کب تھپڑ لگ جائے دنیا تماشا دیکھے، کب پکڑ ہو جائے تماشا بن جائے۔ گناہ نہ کرو۔ اور پھر فرمایا ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور کیسے پڑا؟ بعضوں پر چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے، بعضوں پر آسمان سے پتھر برسے، بعض زمین میں دھنس گئے، اور بعض غرق ہو گئے۔ جن کی وہ پرستش کر رہے تھے ان کی مثال تو مکڑی کے جالے کی سی ہے، ان کے معبود اتنے کمزور ہیں۔ یہ اللہ رب العزت مثالیں دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور سمجھ بوجھ حاصل کر کے اللہ کی قدرت کو پہچان کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکے۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنانے والا ہے۔